السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ تو دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم ایسے ملک کی سیر کرنے جا رہے ہیں جس کا نام سنتے ہی ذہن میں تاریخ، تہذیب اور بہادری کی داستانیں یاد آتی ہیں۔ ایک ایسا ملک جو کبھی زیتون کے باغات، پرانی عمارتوں اور مہمان نواز دیہاتوں کے لیے مشہور تھا اور آج بھی اپنی اصل ثقافت، دیہی محبت اور قدرتی خوبصورتی کے لیے جانا جاتا ہے۔ جی ہاں دوستوں، آج ہم بات کریں گے شام کے دیہاتوں کی، جہاں وقت تھم سا جاتا ہے، جہاں سادگی، روایات اور خلوص سے بھرپور زندگی گزاری جاتی ہے۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ہم جانیں گے کہ شامی گاؤں کے لوگ کیسے رہتے ہیں، کیا کھاتے ہیں اور کیا کام کرتے ہیں، ان کی شادیاں، تہذیب، رسم و رواج اور قدرتی مناظر کیسے ہوتے ہیں۔ تو چلیں دوستو، شروع کرتے ہیں اپنی آج کی منفرد اور دلچسپ ویڈیو۔ دوستو، شام کا ذکر آتے ہی شاید زیادہ تر لوگ دمشق یا خانہ جنگی کو یاد کرتے ہیں، لیکن اس ملک کا ایک پرامن اور محبت بھرا پہلو بھی ہے جو چھوٹے چھوٹے دیہاتوں، کھیتوں اور زیتون کے باغات میں چھپا ہے۔ شام کے دیہات جیسے زبدانی، معلولہ، سلنفہ اور سعادہ پہاڑوں کے دامن میں واقع ہے، جہاں صاف ہوا، بہتے چشمے اور سرسبز کھیت زندگی میں سکون بھرتے ہیں۔ یہاں کے گھر عام طور پر پتھر یا مٹی سے بنے ہوتے ہیں، جن کی چھتیں ہموار ہوتی ہیں اور آس پاس پھولوں اور سبزیوں کے چھوٹے باغات ہوتے ہیں۔ شام کے دیہاتوں میں زندگی کا دار و مدار زراعت اور مویشی پروری پر ہوتا ہے۔ یہاں اگائی جانے والی فصلوں میں سے زیتون، گندم، جو، انگور، بادام، سیب اور شام زیتون کے تیل کے لیے مشہور ہے، اور یہاں کے ہر دوسرے گاؤں میں زیتون کے درخت دکھائی دیتے ہیں۔ کسان صبح سویرے کھیتوں میں نکل جاتے ہیں، جانوروں کو چارہ دیتے ہیں اور پانی کی قلت کے باوجود جدید طریقوں سے زراعت کرتے ہیں۔ خواتین گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ کھیتوں میں بھی مدد کرتی ہیں۔ وہ پنیر بناتی ہیں، دہی جمانا، کپڑے بنانا اور کبھی کبھی قالین بننا بھی سیکھتی ہیں۔ اب بات کریں خوراک کی، تو شامی دیہاتوں کی روایتی خوراک نہایت مزیدار اور سادہ ہوتی ہے۔ منصف چاول، گوشت اور دہی سے تیار کیا جانے والا کھانا ہے جو خاص مواقع پر بنایا جاتا ہے۔ تبولا اور فتوش سبزیوں سے بنی مزیدار سلادیں جو ہر کھانے کے ساتھ کھائی جاتی ہیں۔ لبنا، دہی سے نکالا گیا گاڑھا پنیر جو روٹی یا زیتون کے ساتھ ناشتے میں کھایا جاتا ہے۔ یہ سب کھانے اکثر تندور میں بنی روٹی کے ساتھ کھائے جاتے ہیں اور خاندان مل کر دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں۔ شامی دیہاتوں میں شادیاں ایک جشن کی طرح منائی جاتی ہیں۔ دولہا گھوڑے پر یا کار کے قافلے میں آتا ہے، دلہن سفید لباس کے ساتھ سنہری زیورات اور سر پر دوپٹہ پہنتی ہے۔ شادی میں مقامی موسیقی جیسے دبکا رقص بہت مشہور ہے، جسے گاؤں کے لوگ اجتماعی طور پر کرتے ہیں۔ کھانے میں مہمانوں کے لیے منصف کباب اور میٹھے پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ شادیاں کئی دن چلتی ہیں اور محبت، رشتے اور سادگی کی علامت ہوتی ہیں۔ چند شامی دیہاتی علاقے جو اپنی قدرتی خوبصورتی کی وجہ سے مشہور ہیں، جن میں پہلے نمبر پر زبدانی، پہاڑوں، چشموں اور پھولوں سے بھرا علاقہ گرمیوں میں سیاحت کا مرکز ہے۔ معلول ایک تاریخی گاؤں جہاں آج بھی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی زبان آرامی بولتے ہیں۔ سلنفہ مغربی شام کا خوبصورت گاؤں سرسبز پہاڑوں کے بیچ میں واقع ہے، اور سعادہ شمالی شام کا زرخیز علاقہ جہاں زراعت اور روایتی زندگی نمایاں ہے۔ شام کی سرکاری زبان عربی ہے، مگر ہر علاقے کا اپنا لہجہ اور مقامی الفاظ ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ مسلمان ہیں، مگر عیسائی اقلیت بھی صدیوں سے یہاں آباد ہے۔ دیہاتوں میں مذہبی تہواروں پر سب اکٹھے ہوتے ہیں۔ رمضان، عیدیں اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریبات سادگی مگر محبت سے منائی جاتی ہیں۔ شام دنیا کے قدیم ترین ممالک میں سے ایک ہے۔ یہاں کے کئی دیہات ہزاروں سال پرانے ہیں۔ پہلے یہاں فینسیکی، آرامی، رومی اور اسلامی تہذیبیں گزری ہیں۔ آج بھی پرانے قلعے، چرچ اور مساجد دیہاتی علاقوں میں موجود ہیں، جو اس ملک کے عظیم ورثے کی نشانی ہیں۔ دیہاتی بچے صبح اسکول جاتے ہیں اور دوپہر میں کھیتوں یا جانوروں کی دیکھ بھال میں والدین کی مدد کرتے ہیں۔ شام کی حکومت نے دیہات میں اسکولوں اور صحت کی سہولیات بہتر بنانے کی کوشش کی ہے، مگر کئی جگہوں پر ابھی بھی بنیادی سہولیات کی کمی ہے، لیکن ان بچوں کی آنکھوں میں خواب اور امیدیں زندہ ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ایک جھلک شام کے دیہاتوں کی، ایک سادہ، خوبصورت اور محبت سے بھرپور زندگی۔ آپ کو کیسا لگا شامی گاؤں کا رہن سہن، وہاں کی خوراک، تہذیب اور روایات؟ کیا آپ بھی کبھی شام کے زیتون کے باغوں میں رقص دیکھنا چاہیں گے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل زمین کی سیر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔